بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے لیے ایک ایسی خوبصورت کہانی لے کر آئے ہیں جسے سننے کے بعد کوئی پتھر دل بھی ایک مرتبہ رونے پر ضرور مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، پیش خدمت ہے ماں کی ممتا پر بنی جس کا عنوان ہے میری ماں۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالحہ، پاک باز اور عبادت گزار تھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ اللہ پاک نے دین کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت، اس کا نیک شوہر وفات پا گیا اور اس عورت کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نے اس ایک لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، بڑے نازوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتے، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ لڑکا ہر ایک سے ہنستے پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقہ کرتا۔ غرض اسی بستی میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس لڑکے سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی، مسجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی۔ غرض اسی بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیک لوگوں سے ہٹ کر برے دوستوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ لڑکا راستے سے بھٹک گیا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی سکون کی زندگی کو الوداع کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے عیاش دوست اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے رائے حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھے ہوئے ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگا دیتا۔ کسی اثنا میں اس کی بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اپنی ماں کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ عورت دوسرے گھروں کی مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب بھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ عورت دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے ہو، میرے بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کی کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر بیٹھ جاتی اور رونا دھونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس عورت کی بینائی جواب دے گئی اور پھر اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا۔ اس نے اپنا سب کچھ اس عورت پر لٹا دیا۔ تو عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس لڑکے سے میری جان چھڑا دو۔ مشورہ طے ہوا کہ اس لڑکے سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت آپ سے جب ہی رہیں گی کہ اگر آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لے آؤ۔ اس طرح وہ لڑکا یہ فرمائش پوری نہیں کر پائے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔
اس بدکار عورت نے یہی فرمائش اس نے نوجوان کے سامنے کر دی۔ وہ انسان جو ایک وقت فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ ماں نے بیٹے کا منہ چوما، سر چوما، سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے تم اتنا کمزور ہو گئے ہو، کیا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا؟ میرے بیٹے جلدی آؤ، میں تم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا فرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے رکھا۔ عورت نے کہا، اے بدبخت، اپنی ماں پر تم اتنا ظلم کر سکتے ہو تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ جوان کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ اب اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ شیطان نے بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اب چلایا، چیخا، ماں، میری ماں، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ماں کا دل اپنے ہاتھوں میں لیا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گرتا پڑتا دیوانہ وار گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا، تبھی راستے میں ٹھوکر لگی، منہ کے بل زمین پر گرا۔ ماں کی دل سے آواز آئی، بیٹا تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے لال تم کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اب وہ لڑکا ماں کا دل لیے گاؤں میں پہنچا، لیکن گاؤں والے اس کی ماں کو دفن کر چکے تھے۔ تبھی اس کے دل میں ٹھیس اٹھی اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ ماں کی عظمت، ماں کی شوکت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ماں وہ جس کے پاؤں تلے جنت، ماں وہ جس کے بغیر گھر ویران، ماں وہ جس کے بغیر دنیا خالی، ماں وہ جس کے بغیر چین نہیں، ماں وہ جو کل کائنات ہے انسان کے لیے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔